مولانا سید ولی رحمانی صاحب نے اپنے حیات میں کیا، اللہ حضرت کو غریب رحمت کرے اور وہ چلے گئے، اللہ والے جاتے نہیں ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں تاریخوں میں، کتابوں میں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ شاید جمشید جوہر صاحب نے انہی کے لیے شعر کہہ دیا ہو کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے۔ مولانا سید ولی رحمانی صاحب نے اپنے حیات میں کیا، اللہ حضرت کو غریب رحمت کرے اور وہ چلے گئے، اللہ والے جاتے نہیں ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں تاریخوں میں، کتابوں میں۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ شاید جمشید جوہر صاحب نے انہی کے لیے شعر کہہ دیا ہو کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے۔ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں بھلا نہیں پا رہا بھائی کہ باڑھ کی سرزمین پہ پروگرام تھا، ارشاد اللہ صاحب چیئرمین سنی وقف بورڈ کے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھے، ان کا پروگرام تھا، حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب دلدار نگر میں ان کی دعوت تھی۔ اس وقت امیر شریعت ہوا کرتے تھے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب دامت برکاتہ نور اللہ قدر، تو اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اس وقت امیر شریعت حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب، یہ دونوں شخصیت بیک وقت اس میں موجود تھے اسٹیج پر، اور عالی جناب نتیش کمار صاحب۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت جب پگڑیاں سروں پہ باندھی جا رہی تھی بچوں کے، تو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب نے کہا حضرت مولانا ولی رحمانی سے سب سے پہلے پگڑی میرے بیٹے پہ بانا مجاہد دستے ہوئے۔ تو وہ دن یاد آتا نہیں، اور ولی رحمانی ایک شخص نہیں، ایک شخصیت کا نام تھا۔ بڑے بڑے ملاؤں کو دیکھا کہ اپنی تصویر دیکھ کے چمچا گیری کرنے لگتے ہیں لوگ، لیکن میرے دوستوں میں نے دیکھا شمس الہدیٰ کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اندر حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب کو نتیش کمار جو بہار کا سی ایم ہے گلدستہ پیش کرتا ہے مبارکبادی کے لیے، لیکن 1 سے 1.5 گھنٹہ تک تقریر ان کے خلاف ان کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ روپ تھا، ایک شخصیت تھی، ایک یہ تھا کہ ایک دم بالکل حق بات بول جاتے۔ یہ مولانا ولی رحمانی صاحب یاد آتا ہے مجھے، میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے۔ تو میں مولانا اسلم چترویدی کو بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ قاری جمیل صاحب کی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ سیرت پہ وہ اچھی الفاظ سنیں گے۔ آپ نعتیہ شعر جو سن رہے تھے، اس سے زیادہ لطف ان کے جملے سنیں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا بلکہ آئندہ سالوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، تاکہ انشاءاللہ بڑی تعداد میں ہم لوگ آئیں گے۔ اگر اجازت دے تو ماں کے حوالے سے مجھے بھی شعر یاد آ گیا ہے۔ قاری جمیل صاحب، میں اکثر جو ہے باہر میں سفر میں دن رات رہتا ہوں، تو ساتھی سنگت کے ساتھ گیا تو اکثر جو نوجوان لڑکے ہیں تو ان سے کہتے ہیں مجاہد پاتی ہو، تو مخالفت سے کام نہیں لیتا، ساتھی کو بھی کھلایا کرتا ہوں، کھا لیا کرتا ہوں۔ شام میں گیا تو والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لے، میں کہتا ہوں میرا پیٹ بھرا ہوا میں نہیں کھا پاؤں گا، بہت ضد کرتی ہے، کھا لے، رات کا کھانا بدن میں لگتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بہت کم ہوا کرتا تھا، اب تو 71 kg کا ہو گیا، چاہتا ہوں کہ 60 kg سے اسی طرح آ جائے، لیکن والدہ کی نظر میں پھر بھی دبلا پتلا انسان نظر آتا ہے۔ قسم خدا کی ایک ذات ماں کی ایسی ہے جو حقیقی محبت اور سچی محبت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے، میں سب بیویوں کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن 95% بیویاں دنیا کی ایسی ہے جو آپ کو لات مار کے بھاگ جائے گی، لیکن ماں ایک ایسی ذات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 50-70 kg کے بیٹے کو ضعیفی کے عالم میں اٹھا کر خانہ پیشاب کراتے، میری آنکھوں میں نہیں کرتی۔ تو ماں کہتی ہے کھا لے، تو میں کہتا ہوں بہت ضد کرنے کے بعد کہ 1 روٹی لائیے گا، میری ماں 4 روٹی لا کے دیتی۔ یہ تسلسل دیکھتا تھا تو ماں یہ 4 کیوں دیتی ہے؟ شاعر شعر بنا دیتا ہے، قسم خدا کی مزہ آ جائے تو پوری محفل ڈال دیتی ہے کہ مجاہد اس نے نہیں کی، تم سچ کہتے ہو۔ لرزتے جسم پر سستی ذرا سی بھی نہیں آئی، سنے گا تم توجہ سے، ہاں بڑھ جائے کیا نہیں پنکھا نہیں چلانا، آپ نا بھائی چلانا ہوتا تو سب کر دیتے ہو، میں سب سے زیادہ خوبصورت اس لیے ماں کے حوالے سے شعر کرا کہ لرزتے جسم پر سستی ذرا سی بھی نہیں آئی، میں جب تک گھر نہیں لوٹا اسے جھپکی نہیں۔
میں لرزتے جسم پر سستی ذرا سی بھی نہیں آئی، میں جب تک گھر نہیں لوٹا اسے جھپکی نہیں آئی، ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر 4 دیتی ہے، بڑھاپا آ گیا ماں کو مگر گنتی نہیں ہے، ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر 4 دیتی ہے، ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر 4 دیتی ہے، بڑھاپا آ گیا ماں کو مگر گنتی نہیں ہے۔ ایک شعر اور یاد آیا ماں کے حوالے سے، ڈال دو؟ ہاں انشاءاللہ ماں کے حوالے سے بات میں کوشش کریں گے تو ساس کے حوالے سے، نہیں آپ پہ مجھے اب شعر دیکھیں، راستے جسم پر سستی ذرا سی بھی نہیں آئی، میں جب تک گھر نہیں لوٹا اسے جھپکی نہیں آئی، ہمیشہ ایک روٹی مانگنے پر 4 دیتی ہے، بڑھاپا آ گیا ماں کو مگر کی۔ میری والدہ جو ہے میرے محلے کی جماعت کی امیر ہے، تو بہت خواہش آ جاتی ہے، ایک روز سو رہا تھا جلسے میں جگہ، تو میری عادت ہے کہ کمرے میں سناٹے میں سوں گا، کوئی بچہ بولے گا نہیں، پہلے کہہ دوں گا۔ پھر خاتون کہنے لگی کہ مجاہد حبیب صاحب لگ رہا آ گئے، ہاں میری والدہ نے کہا کہ ہاں آ گئے، اور رات میں آئے ہیں، صبح میں خود نکلنا ہے، فلائی کرنا۔ تو پھر ایک خاتون نے اس میں کہا، میری چچی رشتے میں لگتی تھی، کہا کہ شعر کتنا یاد ہے اس کو۔ تو میری والدہ کہنے لگا ہاں شعر تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ اتنا یاد ہے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح نکالنے آئیں گے تب بھی اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ ایک منٹ ایک شعر سن لیجیے۔ یہ چل رہی ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی والدہ سے محبت کرتے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، محنت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کوئی حسب ضرورت نہیں مانگی، ارے یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی اولادوں سے رکھتے ہیں کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکتی، لیکن ماں اس سے کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو اچھا شگون اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مجھے کم شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی، مجھے کم شوق تھا دنیا دیکھنے کا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی۔ اب ایک شعر اور سماپت کر لیں، اس کے بعد مولانا اسلم چترویدی میں آپ کے حوالے کر دوں گا، 15 منٹ 10 منٹ جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پرمغز بیان جو ہوگا وہ صدر جلسہ کا ہوگا جناب حضرت مولانا قاری جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی اجازتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک شعر یاد ہے، قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے، قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے کہ جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے، قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے کہ جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے، اگر آیات قرآنی کوئی لکھ دے قرینے سے جناب آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے، اگر آیات قرآنی کوئی لکھ دے قرینے سے جناب آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مدھوبنی کی سرزمین پہ چلتا ہوں اور وہاں سے ایک خطیب کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا اسلم ندوی چترویدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ہم تو کلمہ توحید پہ ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔